حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور میرے رب نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ کس بات پہ جھگڑنے سے مراد کن اعمال کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں کہ یہ عمل میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے یہ مجھے لکھنے دو، آپس میں گویا مسابقت کرتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل مجھے کرنے دو۔ اور محدثین نے ان اعمال میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہے، بلکہ دو عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جو موضوع جس حوالے سے وضو کی بات کر رہے تھے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، یہ وہ ہے آج کل کا وضو آسان ہے، اور بعض اوقات وضو مشکل ہوتا ہے۔ وہ کون سا وضو مشکل ہوتا ہے؟ سردی کے موسم کا، ٹھنڈ کا، بہت زیادہ سردی ہو تو انسان کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، یا انسان بہت تھکا ہوا ہو تو انسان نے ایک معمول بنایا کہ میں ہر روز رات کو وضو کر کے سوؤں گا، لیکن ایک دن تھکاوٹ ہے، سفر ہے، وضو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو اسباغ الوضوء فی المکارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا آپ کو پتہ ہے فرشتے مکرم ملائکہ کن اعمال کو لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم فی الکفارات، ایسے اعمال کو جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، کفارات کو لکھنے کے لیے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ کرے۔ جب آپ یہ بات سوچ لیں کہ میرا وضو کرنے کا آج دل نہیں کر رہا، آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ کا وہ وضو ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دے دی، آپ نے یقینی لازمی بدیہی طور پہ کھڑے ہو جانا ہے اور وضو کرنا ہے، جس وقت دل نہیں کر رہا اس وقت کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ عمل ان کفارات میں شامل ہو جائے گا کہ جس کو لکھنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں وضو کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں یا وضو کا پانی جسم کے جن جن اعضاء پہ لگتا ہے، ایک تو آپ کے سامنے رکھا وہ روشن ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا تھا میں کالے گھوڑوں میں سے اپنے ان بھائیوں کو، جیسے سفید گھوڑوں کو تم پہچان لیتے ہو، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ان سفید نشانوں کے ذریعے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے یہ جہاں جہاں پانی پڑ رہا وہاں وہاں جنتیوں کو، بندہ مومن کو اور مسلمانوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ زیور پہنایا جائے گا۔ کس کس جگہ کے اوپر؟ یہ جو پانی آج جہاں پہ لگ رہا ہے، تمہارے گناہ تو جڑ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان مردوں کے اوپر زیورات حرام ہیں، کل قیامت کے دن جن جن اعضاء پہ یہ پانی لگ رہا ہے وہاں وہاں تک مسلمان مردوں کو زیور پہنا دیا جائیں گے، اور ان زیوروں کا اور ان کی آرائش و زیبائش کا یہ ایک مستقل الگ باب ہے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حوالے سے بھی بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات آ جاتے ہیں، اور امی عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ امی عائشہ کا صحیح سند سے قول موجود ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اس قول سے مراد خواب میں دیکھنا نہیں ہے، اس قول سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دو بدو بالمشافہ دیکھا تھا، امی عائشہ اس بات کا رد کر رہی ہیں، ورنہ خواب کے اندر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور یہ دیدار نبیوں کا کرنا خواب میں بھی، خواب نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ وحی، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو رسول اللہ کا خواب میں دیکھنا اللہ کو وحی ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امی عائشہ نے قسم کھائی، حالانکہ رسول اللہ نے دیکھا تھا، تو وہ اس دیکھنے کی نفی کی تھی جو معراج کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔